سائنس اور ٹیکنالوجی میں انتہائی ترقی کرنے کے باوجود بھی آج بھی انسانیت بنیادی ضروریات زندگی سے محروم کیوں ہے؟ یہ طبقہ زیادہ سے زیادہ 5 سے 8% ہوگا۔ ان کے پاس اس دنیا میں زندہ رہنے کے لیے بہتر سہولیات موجود ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے احتکار اور اقتناز کے نام سے اس کو تنبیہ کی ہے کہ آخر اس کا حل کیا ہے؟ جب وسائل ایک خاص طبقے کے پاس جمع ہیں، ہمارے پاس ایسی کون سی رہنمائی موجود ہے کہ ہم اس مسئلے سے نکل سکیں؟ انسان جنگل سے نکل کر، غاروں سے نکل کر آج بہترین ٹیکنالوجی کی مدد سے اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بناتا چلا جا رہا ہے۔ ایک طرف کی دنیا میں انسان اپنی زندگی کی تمام تر سہولیات سے، تمام تر فیسلٹیز سے فائدہ تو اٹھا رہا ہے، اسی کی دوسری طرف ہماری دنیا کے اندر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں انتہائی ترقی کرنے کے باوجود بھی آج بھی انسانیت بنیادی ضروریات زندگی سے محروم کیوں ہے؟ یہ بھی اس کے ساتھ دیکھنا ایک اہم جزو ہے سوال کا کہ کیا کل انسانیت ہی بنیادی ضروریات زندگی سے محروم ہے یا انسانیت کا کچھ حصہ بنیادی ضروریات زندگی سے محروم ہے؟ آپ کسی بھی عالمی ادارے کی رپورٹ اٹھا کر دیکھ لیں، کوئی بھی عالمی سروے اٹھا کر دیکھ لیں، ہم خصوصی طور کے اوپر جب اپنی قوم کی، اپنے ملک پاکستان کی بات کریں گے، اس کے اندر کے تمام سرکاری اداروں کی رپورٹس اٹھا کر دیکھ لیں تو انسانیت کا ایک بڑا حصہ، ہماری آبادی کا ایک بڑا حصہ بنیادی ضروریات زندگی سے محروم ہے۔ یعنی کہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا آبادی کا حصہ ایسا ہے جو غربت کی سطح سے بھی نیچے زندگی گزارتا ہے، اور ہمارے ہاں کی جو غربت کی سطح کی جو تعریف ہے اس کے مطابق تو انسان آج تقریباً آج سے جو 8000 سال، 5000، 6000 سال پہلے کی جو زندگی تھی، انسان آج بھی اسی دور کے اندر جی رہا ہے۔ یہ آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں آبادی کا کچھ حصہ ہماری اس قوم کی، اگر کل انسانیت کی بات کریں تو کل دنیا کی آبادی کا ایک قلیل سا، ایک محدود سا حصہ ایسا بھی ہے کہ جن کے پاس اس دنیا کے اندر آج تک انسان کی ایجاد کی گئی بہتر سے بہتر چیز، بہتر سے بہتر ٹیکنالوجی، زندگی کو گزارنے کے لیے بہتر سے بہتر ان کے پاس سہولیات موجود ہیں۔ یہ طبقہ زیادہ سے زیادہ 5 سے 8% ہوگا۔ ان کے پاس اس دنیا میں زندہ رہنے کے لیے بہتر سہولیات موجود ہیں، جبکہ دوسری طرف وہ طبقہ جو اپنی بنیادی ضروریات زندگی سے بھی محروم ہے۔ اب ذرا اگر ہم تھوڑی سی انسانی جو تہذیب ہے اس کی تاریخ میں واپس جائیں تو یہ جو بہتر سے بہتر سہولیات ہیں، یہ جو ٹیکنالوجی ہے، انسان غاروں سے نکل کر بلند و بالا عمارتوں کو بنانے تک پہنچا ہے، انسان نے انجینئرنگ کی فیلڈ کے اندر بہتر سے بہتر تخلیقات کر لی ہیں، انسان نے میڈیکل کی فیلڈ کے اندر بے شمار اور بہتر سے بہتر تخلیقات کر لی ہیں، انسان نے سفر کے ذرائع کو اور طریقہ کار کو بہتر سے بہتر بنا لیا ہے، اس کو بہت ماڈریٹ کر لیا ہے۔ آج انسان ہوا میں سفر کر سکتا ہے، آج انسان زمین کے اندر سے سفر کر سکتا ہے، سمندر کی گہرائیوں میں سفر کر سکتا ہے۔ تو یہ سارا کا سارا عمل، یہ ساری کی ساری ترقی کسی نہ کسی وجہ سے ہے، کسی چیز کی بدولت ہے۔ تو یہ ساری کی ساری ترقی آپ شروع دن سے اٹھا کر دیکھ لیں تو یہ جو زمین ہمارے سامنے ایک خام حالت میں موجود تھی، اس خام حالت کو ایک بہتر پیور فارم میں ہمارے سامنے لا کر کسی خاص شکل میں ہمارے سامنے جس چیز نے بنایا ہے وہ انسانی محنت ہے۔ اور انسانی محنت جو کرنے والا طبقہ ہماری دنیا کے اندر موجود ہے، محنت کا شاید مزدور ہے، کاشتکار ہے، کسان ہے، آج فیکٹریوں، کارخانوں میں، ملوں میں کام کرنے والا مزدور ہے۔ لیکن وہی مزدور، وہی محنت کش، وہی کسان اپنی بنائی ہوئی مل کے اندر سے کپڑا خرید نہیں سکتا، وہی مزدور اپنے بنائے ہوئے ہاسپٹل کی بلڈنگ کے اندر اپنا علاج نہیں کروا سکتا، جو سڑک اس نے بنائی ہے وہاں اس کے پاس سفر کرنے کے لیے اپنی گاڑی یا ایون کہ کسی بھی سواری میں بیٹھنے کے لیے کرایہ تک بھی نہیں ہوگا۔ ایک انسان، ایک کسان جس نے زمین کا سینہ چیر کر اس نے تمام انسانیت کے لیے، باقی تمام انسانوں کے لیے اس نے رزق اور اناج مہیا کیا ہے، وہ پیدا کیا ہے، وہی انسان، وہی لوگ غربت کی وجہ سے، اناج نہ ہونے کی وجہ سے وہ خودکشیاں کرنے کے اوپر مجبور ہیں۔ ہمارے سامنے ایک بہت سادہ سا سوال ہے کہ اتنی زیادہ ترقی ہونے کے باوجود کہ آج عالمی رپورٹس یہ کہتے ہیں کہ اس وقت دنیا کے اندر جو ہماری کل آبادی ہے، دنیا میں آج ٹیکنالوجی کی مدد سے اس آبادی کے 3 گنا سے بھی زیادہ آبادی کے لیے وسائل موجود ہیں اور اس سے بھی زیادہ وسائل پیدا کیے جا سکتے ہیں۔ آج ایک طرف دنیا میں لوگ غربت سے اور بھوک سے مر رہے ہیں، بیماریوں کی وجہ سے مر رہے ہیں، وہیں دنیا میں ایسا بھی موجود ہے کہ بڑی بڑی جو پیداوار دینے والی طاقتیں ہیں، بڑے بڑے پیداوار دینے والے ملک ہیں، وہ سالانہ بنیادوں کے اوپر
ٹنوں کے حساب سے گندم اور دیگر اناج کو وہ سمندر برد کرتے ہیں، وہ محض اس لیے کہ اگر یہی چیزیں مارکیٹ کے اندر اویلیبل ہونے لگیں تو ان کی جو قیمتیں ہیں وہ بہت کم جو ہے وہ ملنا شروع ہو جائیں گی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جب قیمتیں گرنا شروع ہو جائیں گی تو ہر چیز آسانی کے ساتھ محنت کش طبقے تک پہنچنا شروع ہو جائے گی۔ جب محنت کش طبقے کے تک یہ آسانی سے یہ چیزیں پہنچنا شروع ہو جائیں گی تو محنت کش طبقے سے ان کے خون کو چوس کر، ان کی رگوں سے نچوڑ کر سرمایہ دار یا وہ آجر جو مزدور سے محنت کرواتا ہے اس کا بدلہ اسے نہیں دیتا، اس کی رگوں سے خون نچوڑ کر زیادہ سرمایہ جمع نہیں کر سکے گا۔ محض اس سرمایہ کی حوث کو پورا کرنے کے لیے جو منیوں کے اوپر قابض ہیں، جو سرمایہ دار منیوں کے اوپر قابض ہیں اور دنیا میں ملٹی نیشنلز جو منیوں کے اوپر آج قابض ہیں، وہ محض اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے وہ منیوں کے اندر، وہ بازاروں کے اندر چیزوں کو کبھی بھی سستا اور آسان رعایت پر کبھی بھی فراہم نہیں ہونے دیتے۔ تو یہ جو دنیا کے وسائل کے اوپر قبضہ کر کے، دنیا کے وسائل کے اوپر ایک مناپلی قائم کر کے ایک خاص طبقے کا جو پوری دنیا کو ہڑپنے کا جو پروگرام ہے، ایک خاص طبقے کا پوری دنیا کے وسائل کو اپنے پاس سمیٹنے کا جو پروگرام ہے، کہ جسے امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے احتکار اور اقتناز کے نام سے اس کو تنبیہ کی ہے کہ وسائل پیداوار کا ایک خاص طبقے کے پاس، ایک خاص طبقے کے قبضے میں ہونا، ان کا نجی ملکیت میں ہونا اور اس کے نتیجے میں جو پیداوار حاصل ہوتی ہے اس کے خاص طبقے کے پاس جمع ہونا، کنسنٹریٹ ہونا، اس کی انتہائی سخت الفاظ میں تنبیہ کی ہے کہ اس کو اسلام میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ جو بنیادی مسئلہ ہے آج کی دنیا کا کہ جب جو وسائل محنت کش پیدا کرتا ہے ان وسائل کو ایک خاص طبقہ جو ہمارے سسٹم کے اوپر قابض ہوتا ہے، جو عالمی منڈیوں کے اوپر قابض ہے، جو اکانومی کے اوپر قابض ہے، جو قانون ساز اداروں کے اوپر قابض ہے، جو اقتدار کے ایوانوں میں اپنی مرضی کی اور اپنے کٹ پتلی حکمرانوں کو بٹھاتا ہے، وہ طبقہ تمام وسائل کو اپنے پاس جمع کر لیتا ہے۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو سائنس اور ٹیکنالوجی کے نتیجے میں جو ایجادات انسان نے کی تھی، جو بہتر سے بہتر سہولیات انسان نے پیدا کی تھی، اور جو بہتر سے بہتر ضروریات زندگی اور ان زندگی کو بہتر انداز میں جینے کے لیے جو انسان نے ذرائع حیات پیدا کیے تھے، وہ ایک خاص طبقے کی ملکیت بن کے رہ جاتے ہیں، ایک خاص طبقے کی گھر کی لونڈی بن کے رہ جاتے ہیں، اور نتیجتاً انسان فاقوں سے اور بھوک سے مرتے ہیں۔ یہ جو سادہ سا سوال ہم نے اٹھایا تھا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی ہونے کے باوجود آج بھی انسان بنیادی ضروریات زندگی سے محروم کیوں ہیں، اس کی آخر وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ وسائل کا ایک خاص طبقے کے ہاتھوں میں جمع ہو جانا ہے۔ وسائل اور ذرائع پیداوار، جو پیداوار دینے والے جو ذرائع ہیں، جیسے زمینیں ہیں، فیکٹریاں ہیں، ملیں ہیں، بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، ان کا ایک خاص طبقے کے پاس ان کی نجی ملکیت میں جمع ہو جانا ہے۔ اب اس سے اگلا سوال کسی بھی ایک عام انسان کے ذہن میں یہ پیدا ہوگا کہ آخر اس کا حل کیا ہے؟ جب وسائل ایک خاص طبقے کے پاس جمع ہیں، ہمارے پاس ایسی کون سی رہنمائی موجود ہے کہ ہم اس مسئلے سے نکل سکیں، کیونکہ ہم اسے ایک بڑا مسئلہ سمجھتے ہیں۔ تو اس مسئلے سے نکلنے کے لیے ہمارے پاس جو اس کا حل موجود ہے، امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں کہ جو محنت کش اور مزدور ہے، جو اصل میں پیداوار دینے والا ہے، جو اصل میں پیداواری قوت ہے، تو سماج کی جو مجموعی پیداوار ہے اس کے اوپر حق بھی اس کا ہے۔ اور امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی کہتے ہیں کہ جو ضرورت مند مزدور ہے اس کی رضامندی کبھی بھی قابل اعتبار نہیں ہو سکتی۔ تو سرمایہ دارانہ سماج کے اندر جب ذرائع پیداوار سرمایہ دار کے قبضے میں ہیں، جب زمین جاگیردار کے قبضے میں ہے، جب ملیں اور فیکٹریاں سرمایہ داروں کے قبضے میں ہیں، تو وہاں ایک مزدور اپنی زندگی کو چلانے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے، اگر وہ بامر مجبوری اگر وہاں پہ وہ محنت مزدوری اپنی محنت بیچتا بھی ہے، اپنی قوت محنت بیچتا بھی ہے، تو یہ اس کی رضامندی کبھی بھی قابل اعتبار نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ ایک ضرورت مند مزدور ہے۔ وہ کبھی بھی کسی بھی حالت میں اپنی ضروریات زندگی کے لیے کسی بھی جگہ پہ جھک سکتا ہے۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ جو مزدور اور محنت کش ہے، جو اصل میں اس زمین کا سینہ چیر کر جو بہتر سے بہتر جو سہولیات زندگی کے لیے سہولیات پیدا کرتا ہے، جو اناج پیدا کرتا ہے، جو فیکٹری اور ملوں میں لوہے کو پگھلا کر ان کو بہتر سے بہتر شکلوں میں تبدیل کر دیتا ہے، اس سے ہوائی جہاز، اس سے ٹرینیں اور بہتر سے بہتر مصنوعات تیار کرتا ہے، سماج کی مجموعی پیداوار کے اوپر اس طبقے کا حق ہونا چاہیے۔ یہ جو سرمایہ دار طبقے نے اپنی مناپلی قائم کر رکھی ہے، اس کی مناپلی کو توڑنا چاہیے۔ اب اس کی مناپلی کو توڑا کیسے جائے گا؟ اس کے لیے یونائٹڈ پاکستان اپنے پاس امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے فلسفہ فکر کی روشنی میں، امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی کی تشریحات اور تعبیرات کی روشنی میں آج کے دور میں یہ حل تجویز کرتی ہے کہ آج سے تقریباً 1450 سال پہلے جو جماعت صحابہ کا طرز تھا کہ انہوں نے اپنے دور کی جو رجت پسند
اور جو طاغوتی طاقتیں تھیں، ظلم کرنے والی طاقتیں تھیں، ان کو توڑنے کے لیے ایک انقلابی جماعت بنائی، اور اس انقلابی جماعت کے ذریعے سے سب سے پہلے اپنے خطے کے اندر سے، عرب کے اندر سے، اور پھر عالمی سطح پر قیصر و کسریٰ کی جو سلطنتیں تھیں ان کو توڑ کر دنیا میں عدل کا جو بول بالا کیا تھا، اسی طرز عمل کے اوپر چلتے ہوئے ہم سب سے پہلے اپنے ملک پاکستان کے اندر امام شاہ ولی اللہ کے فلسفہ فکر پر اور امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی کی تعلیمات، ان کی تعبیرات اور تشریحات کی روشنی میں سوشلسٹ انقلاب کے لیے ایک انقلابی جماعت کی تیاری کریں۔ وہ انقلابی جماعت پاکستان کے نوجوانوں کے اوپر مشتمل ہو، مخلص اور باصلاحیت نوجوان اس کا حصہ بنے، اور پھر وہ جو قیادت اس کے ذریعے سے تیار ہو وہ عوام میں جائے، عوام کو موبلائز کرے، عوام کو اس بات کا شعور دے، عوام کے اندر سیاسی بیداری پیدا کرے۔ اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ عوام کے اندر جب اپنے حقوق کو سمجھنے اور اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کرنے کے حوالے سے شعور بیدار ہو جائے گا تو وہ عوام اس جماعت کی طاقت بنیں گے، اور وہ جماعت اپنے تمام تر جو صلاحیتیں ان کو بروئے کار لا کر سرمایہ داری نظام کے خلاف سوشلسٹ انقلاب برپا کرے گی۔ یہی آج کے دور میں اس کا بہتر حل ہے کہ جس کے نتیجے میں ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کے نتیجے میں جو بہتر سے بہتر زندگی انسان نے آج پیدا کی ہے، اس کے جو ثمرات ہیں اس کو کل انسانیت تک پہنچایا جا سکتا ہے۔